بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف یعنی ایک نئے موضوعات کے ساتھ اور کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، ٹاپ اسٹوری میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ملک میں موجود صورتحال اور جو بھی کہانیاں گردش کر رہی ہیں اس وقت میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں اس پر کچھ اپنا اظہار خیال کر سکیں، کچھ بتا سکیں، کچھ دیکھ سکیں، کچھ دکھا سکیں ہمارے ان پردہ نشینوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہم سوچا کرتے ہیں، صرف سوچا کرتے ہیں. شاید اس کے لیے آواز بلند کرنا تھوڑا سا معیوب سا سمجھا جاتا ہے اور پھر قانون کی قدغنیں بھی ہمارے سامنے ہیں. آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس پہ بات کرنے سے پہلے علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر یاد آ رہا ہے. میں وہ دہرا دوں تو شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. میں اس کو تھوڑا سا ٹوسٹ کرتا ہوں اور بتاؤں آپ کو کہ کس درجہ خود بدلتے نہیں قانون بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قانون بدل دیتے ہیں، کس درجہ ہوئے یہ ہمارے ممبران اسمبلی بے توفیق. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع ہمارے پہلے سیگمنٹ کا کہ قانون کی پکڑ میں نہ آؤ تو قانون کو بدل دو. یہ ہو رہا ہے آج پاکستان میں، اور جس انداز سے یہ ہو رہا ہے یقینی طور پر اتنا افسوس شاید پاکستان کے عوام کو اس سے پہلے نہیں ہوا ہوگا جو آج کل میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. کیسا قانون، کیا اوقات رہ جاتی ہمارے نظام عدل کی یا ہمارے ان قوانین کی، ہمارے ان اسمبلی ممبران کی کیا ضرورت ہے پھر اس آئین کی یا اس قانون کی کہ جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو. نہ جانے کیوں، مطلب کل کو اگر ایسی ضرورت پڑ جائے کہ آپ کو سزائے موت کو بھی کسی اور قانون کے ذریعے ریپلیس کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ اسے بھی ریپلیس کر دیں گے. شٹ اینڈ اوپن کیسز تھے جن لوگوں پر نہ جانے یہ کہ نام لینا چاہیے یا نہیں، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں ان تمام ادوار میں، ان تمام ماہوں میں، ان مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے آپ اور میں بہتر انداز سے بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح سے ایک اوپن اینڈ شٹ کیسز میں لوگوں کو اور عدالتوں کو ایسے اس انداز میں پیش کیا گیا قانون کو تبدیل کر کے، جس طرح سے ہمارے قوانین کے پر کاٹے گئے، جس طرح ہمارے اداروں کے پر کاٹے گئے کہ اب وہ کیسز چلنے کے قابل ہی نہیں رہے. ایک چھوٹا چور، میں اور آپ سیاسی بیانات بھی سنتے رہتے ہیں، ایک چھوٹا چور روٹی چوری کرے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تو شاید ہو سکتا ہے ایک سائیکل چوری کر لے اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ اسے میں اور آپ چور کہیں گے. لیکن اب ہمارا قانون اور ہمارا نظام عدل اور ہمارا نظام قانون ایسے کروڑوں اربوں کی چوری کرنے والوں کو چور نہیں کہے گا. یہ بن گیا ہے اب قانون. دنیا میں جو رسوائی ہماری ہو رہی ہے میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے. ہمارے امراء اور ہمارے ممبران اسمبلی، ہمارے میں کہوں کہ ہمارے وہ احباب جو برسر اقتدار ہیں ان کی تصاویر چھاپ کے مذاق کا صیغہ بنایا جا رہا ہے دنیا بھر میں. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں جہاں ہم کوشش ضرور کرتے ہیں؟ ایسے بے شمار احباب ہیں، صرف میں اور آپ نہیں، بے شمار جن کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کچھ تو عملداری نظر آتی ہو کس طرح سے یہ سارے معاملات کو اپنی انا کے لیے کھیلا جا رہا ہے. اور پاکستان کہاں آ گیا؟ یعنی کہ شرم کی مثال ہمارے لیے تو ہم تو ہمیشہ سے ہمارا مقابلہ جو ہے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان ان سے کیا کرتے تھے، اور شاید اگر بھارت کے ہم کم نہیں تو اس کو زیادہ بھی نہیں ہونے دیا. ہم ہمیشہ بھارت کے ہم پلہ رہے، افغانستان اور بنگلہ دیش تو ہم سے کافی پیچھے رہے. لیکن آج جس مقام پر میں اور آپ کھڑے ہیں، جہاں ہم کھڑے ہیں، کسی بھی میدان کو لے لیجئے سوائے کھیل کے میدان کے. کھیل کے میدان میں تو اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے. سیاست کے میدان میں ہم ایک انتہائی برے ترین مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. معیشت کے میدان میں
اب ہمارا ان سے مقابلہ ہی کوئی نہیں رہا. یعنی کہ ہم اتنے پست درجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا ان سے اب کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں رہا. اور میرا خیال ہے کہ جس انداز سے میں اور آپ چل رہے ہیں, ہمیں ان تک پہنچنے میں اب سالوں لگ جائیں گے. جس تیزی سے گراوٹ کے جس مقام پر, جس پستی کے جس مقام پر میں اور آپ دھستے چلے جا رہے ہیں, کسی کی انا, کسی کی ایگو کی خاطر, اور شاید پسند و ناپسند, گڈ بک بیڈ بک یہ ہوتی ہیں بہت ساری. آج پاکستان دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام کی کیا حالت ہے, اس پہ تو ہم بات کریں گے ہی. دنیا میں ہماری جو ایک امیج تھا پاکستان کا, وہ جو ہے برے طریقے سے جو ہے متزلزل ہو گیا ہے. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں اس پہ شدید غم و غصے کا اظہار تو کر رہے ہیں. شاید میرا خیال ہے کچھ لوگ تو ٹراموں میں چلے گئے ہوں گے کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. ایک بنانا ریپبلک میں بھی اس قسم کے معاملات اتنی آسانی سے نہیں ہو پاتے جتنے پاکستان میں ہو جاتے ہیں. کیسے ہو رہا ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا, جن کو سمجھ آ رہا ہے وہ بول نہیں پا رہے. اور اب اگر میں انٹرنیشنلی پاکستان کے ان اکابرین کی بات کروں کہ جو اپنے کیسز کو معاف کرانے کے لیے اور اس تمام جتھے کو سلجھانے کے لیے, اس تمام گتھیوں کو سلجھانے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں, وہ بھی اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے. شاید ہم اس مقام پر آ گئے ہیں کہ آئندہ آنے والے دن پاکستان کے لیے کتنے آسان, کتنے سہل, یا کتنے مشکل اور تکلیف دہ ہو سکتے ہیں. گوڈ نوز بیٹر. لیکن میں اور آپ اور اب عوام خاص طور پہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس باتوں کا نوٹس لے رہی ہے. میڈیا کو جس انداز سے کنٹرول کیا جاتا ہے, جس انداز سے دیگر تمام معاملات کو دیکھا جاتا ہے, ایک اگر کچھ کہے, جیسے اعظم سواتی صاحب نے کہا, کچھ کہہ دے تو وہ جو ہے وہ گناہ بن جاتا ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی اور کچھ کہتے ہیں, اعتزاز احسن صاحب نے بھی کم و بیش وہی باتیں کی ہیں, بلکہ شاید اس سے زیادہ اوپن اینڈ شٹ باتیں کی ہیں, لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. مینس کہ جہاں جہاں آپ کا ہاتھ اور میرا ہاتھ چلتا ہے, وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جتنا دبایا جا سکتا ہے دبایا جائے. مار دھاڑ کی یہ سیاست, ہمیں اس سے خدا کے لیے پاکستان کا سوچنا ہوگا. اور اس قسم کی سیاست سے اور اس قسم کی پیش قدمی سے شاید پاکستان, ہمیرا اور آپ کا تو شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کم نقصان ہو, لیکن پاکستان کا جو نقصان ہوگا یہ ناقابل تلافی ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دن کوئی بہت زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ نے, خاص طور پہ میں اگر اس گورنمنٹ کی بات کروں, کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں تھوڑی سی بہتری آتی نظر آ رہی ہو. ہم بات کرتے ہیں اگر کہ پیٹرول کم ہو رہا ہے یا ہو جائے گا آئندہ آنے والے دنوں میں, تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیٹرول 150 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا. کوئی پرانی بات نہیں کر رہا, اب سے 3, 4, 5, 6 مہینے کی پرانی بات کر رہا ہوں. تو آج اگر کوئی 250 سے 250 سے 200 پہ لا کر خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے یا بغلے بجا رہا ہے, تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ہاں یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اشرافیہ کا, ہمیشہ سے رہا ہے کہ پہلے اس لیول پر لے جاؤ اور پھر تھوڑا سا کم کرو. تو میں بدقسمتی سے کہوں گا کہ یہاں پہ عوام بھی بڑی جو ہے نا خوشی کے شادیانے بجاتی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیں کہ کس انداز سے ان چیزوں کو لیا جاتا ہے. ہماری اپنی پرسپشن, میرا خیال ہے کہ اب عوام بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو گئی ہے کہ کب کیا جاتا ہے. کنٹرول میرا اور آپ کا, ہمارے ہاتھ میں صرف ہمارا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے, جس سے ہم اپنے ٹی وی اور دیگر ہمارے برقی آلات جو ہے اس کو کنٹرول کیا کرتے ہیں. لیکن ملک کا کنٹرول, ملک کے اداروں کا کنٹرول, ملک کے ان عوامل کا کنٹرول کہیں اور کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اور اب ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان تمام سیاسی اور غیر سیاسی معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. یقینی طور پر معاملات بڑے سنجیدہ ہیں, اور ان سنجیدہ معاملات میں جب بھی ہم عوام کی دیکھتے ہیں, جب ہم دیکھیں عوام کی جب بات ہوتی ہے, تو فوری طور پہ اور حالیہ سیلاب کی صورتحال میں نے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے 3 صوبوں میں بدترین سیلاب کی صورتحال رہی ہے, بدترین صورتحال رہی ہے. اور اس پر نکتہ چینیاں ہوئی ہیں. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ اوپن اینڈ شٹ پتہ چل گیا کہ کئی علاقوں کو تو ڈبویا گیا ہے. کوئی انکوائری ایسی ہوئی,
کسی نے دیکھا کیا ایک معاشروں کے اندر کسی جو ہے پڑھے لکھے معاشرے کے اندر یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی املاک تو اپنی جگہ ہے، لوگوں کو ڈبو دیں، انسانی جانوں کو ڈبو دیں، اور وہاں پر کچھ کہنے والا، کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا، کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو؟ شاید یہ وہ اسباب ہے، یہی وہ ہمارے گناہ ہیں کہ جس کے باعث میں اور آپ ہمیشہ روز کے روز ہم مرتے ہیں اور پھر جیتے ہیں، اور پھر مرتے ہیں اور پھر جیتے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے نا اس کا۔ حل یہی ہے، حل صرف اگر ملکی سطح پر دیکھا جائے تو اس کا حل صرف اور صرف سیاسی حل ہوا کرتا ہے۔ ہمیں سیاسی بساط پر، سیاست کی میز پر بیٹھ کر ان مسائل کو حل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سیاست سے ہی تعلق معیشت کا بھی ہوتا ہے، اور آپ کی سیاسیات کا بھی ہوتا ہے، اور آپ کے دیگر تمام معاملات کو میں اور آپ سیاست کی میز پر بیٹھ کر بہت آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اسی کی طرف ہمیں آگے کی جانب بڑھنا ہوگا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ ان تمام صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، ان تمام ہی لوگوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، انتہائی سیریسنس کے ساتھ ان تمام معاملات کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کے لیے کوئی بہت زیادہ فروٹفل نہ ہو اس پرٹیکولر میٹنگ کے اندر یا اس پرٹیکولر اسٹیج پر جہاں پر آج میں اور آپ جانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے اگر دور رس طور پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، پاکستان کی سالمیت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آج جس ملک جو ہے وہ جس سمت بڑھ رہا ہے، ہر لحاظ سے چاروں طرف خطرہ، دشمن تیار بیٹھا ہے۔ یہ آپ سوچ لیجئے گا، جب آپ کے ادارے اور عوام آمنے سامنے ہونے کی کوشش کر رہے ہوں یا سوچ رہے ہوں، کوشش تو دور کی بات ہے، صرف سوچنا بھی جو ہے یہ آپ کے دشمن کو وہ موقع فراہم کرے گا کہ شاید تاریخ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ ایسے نازک ترین صورتحال میں بھی میں اور آپ میچز دیکھتے رہے اور کھیل تماشے کرتے رہے، اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہمیں وہ سب کو دکھاتا رہا جو اس وقت دکھانے کے بجائے ہمیں دکھانا ہماری آنکھیں کھولنے کے برابر ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری اور میری اور آپ کی کہ اب ہم ہر جگہ اپنی پسند کا سامان دیکھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ارباب اختیار ہیں ان کا تو بڑا اہم ترین مشغلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں وہ دکھایا جائے، عوام کو وہ دکھایا جائے۔ لیکن سوشل میڈیا کا مقابلہ کرنا اب آج کے زمانے میں بڑا ہی مشکل ترین حل نظر آتا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں اور آپ میڈیا پر تو یقینی طور پر ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی قدغنیں ہوتی ہیں، اور لگنی بھی چاہیے، میڈیا کو کنٹرول ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ کتنا کنٹرول ہونا چاہیے یہ ایک زیر بحث موضوع ہو سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا تو مادر پدر آزاد ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی قدغن ہونی چاہیے، لیکن سوشل میڈیا کو اب کنٹرول نہیں کیا جا پا رہا۔ جس انداز سے ہماری سیاست کا یہ معاملہ بگڑ رہا ہے، اسی طرح سے سوشل میڈیا بھی بگڑ رہا ہے۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، کس طرح سے ایک ایوان کی باتیں، ایک ایسی رازداری کی باتیں جو کسی بھی ریاست کے لیے ایک چیلنج ہوا کرتا ہے، وہ باتیں زبان زد عام نہ صرف ہیں بلکہ دنیا اب اس مٹیریل کو خرید کر پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے تو آج تک دنیا میں جتنی میری عمر ہے، میں نے کہیں سے بھی دنیا کے کسی اور ملک کے، خاص طور پہ ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ اور باشعور اقوام کے جو ممالک ہیں، ان میں تو کبھی میں نے نہیں سنا کہ اس قسم کی کوئی آڈیو لیکس ہوتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی پرپس کے لیے ریکارڈز ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ ہوتی ہوں، لیکن اس طرح سے اس کو آشکار کر دینا، اس طرح سے اس کو بیچ دینا، اس طرح سے اس کا لیک ہو جانا، شاید پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے آنے والے دنوں میں آپ کو بہت کلیئر کٹ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب عوام کا کام ہوگا کہ عوام اس پر اپنے ذہن کو تیار کرنے کی کوشش کرے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ آگے آنے والے دنوں میں بڑے ہی مشکل ترین دن بھی شاید ہمیں دیکھنے کو ملے، لیکن یہ مشکل ترین دن عوام نے خود چنے، قدموں کو آگے بڑھایا اور اپنے قدموں سے چلتے ہوئے آگے گئے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان دن کا دورانیہ جو ہے وہ بہت تھوڑا رہے گا۔ لیکن اگر یہ یاد رکھیے کہ عوام نے کچھ پیش قدمی نہ کی اور ہمیں اس طرف دھکیلا گیا، تو پھر یہ دورانیہ کم نہیں ہوگا،
پھر یہ دورانیہ بہت بڑا ہوگا. تو چوائس ہمارے اور آپ کے پاس ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم کس انداز سے انتہائی سیریسنس کے ساتھ ان معاملات کو لیتے ہیں, اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں, ٹیبل پر جاتے ہیں, ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور اس کو ڈسکس کر کے اس کا حل تلاش کرتے ہیں. اور یہ جو کر سکتا ہے, جو بھی کر سکتا ہے, اس کو اب کرنا ہو گیا. شاید ہم ڈیسائسو مومنٹ پر اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور اب وقت ہے وقفے کا. پروگرام میں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو یقینی طور پر کچھ اور موضوعات پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر ہمیں یقینی طور پر غور و فکر کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا وے آؤٹ ہے ہمارا, کس طرح سے ہم نکل سکتے ہیں. اور سیاسی معاشروں کے اندر سب سے بہترین حل الیکشن ہوا کرتا ہے. اور جب الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ کل 16 اکتوبر کو پاکستان بھر کے کئی حلقوں میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس میں مختلف جماعتیں جو ہے وہ بڑی تیاری کے ساتھ آ رہی ہیں. تیاری نہ جانے کیوں, میں تو بڑا حیران و پریشان ہوں کہ الیکشن والا ماحول اگر دیکھا جائے تو صرف ایک پارٹی کی طرف سے ہی نظر آ رہا ہے, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی جانب سے. خان صاحب جو ہے وہ پورے پاکستان میں جلسوں کی ایک مہم لے کے چل رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب سے کسی حلقے کی جانب سے, کسی پارٹی کی جانب سے کوئی 12-13 پارٹیاں اور ہیں جو حصہ لے رہی ہیں, یک طرفہ بھی لے رہی ہیں, مل کے بھی لے رہی ہیں, لیکن وہ بھی کہیں گراؤنڈ پر اتنا ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہیں. اور سنا ہے کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو اس سلسلے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب سے حمزہ فیض صاحب. آپ پنجاب گجرانوالہ پاکستان تحریک انصاف گجرانوالہ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. السلام علیکم حمزہ صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر, بہت شکریہ ہمارے ساتھ لائن پہ رہنے کے لیے. حمزہ صاحب آغاز کروں گا, جیسے کہ آپ نے انٹرو میں سنا بائی الیکشن ہو رہا ہے اور پہلے میں یقین طور پہ پورے پاکستان سے پہلے, کیونکہ آپ پنجاب میں موجود ہیں, تو میں پنجاب سے آغاز کروں گا. کیا تیاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں بائی الیکشنز کے لیے؟ انشاءاللہ سر پنجاب ہر طریقے سے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ جتنے چور چکوں کا اتحاد, پی ڈی ایم کا اتحاد عمران خان کے خلاف اکٹھا ہوا ہے, انشاءاللہ تو لذیذ کل پاکستان کی عوام اپنی طاقت کے بل بوتے سے, ووٹ کی طاقت سے ان تمام پارٹیوں کو مسترد کر دے گی جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اگر ان پارٹیوں نے پاکستان کا بیڑا غرق نہیں کیا پچھلے 70 سالوں میں تو کس نے کیا ہے؟ عمران خان نے آج عوام میں شعور دے دیا ہے. بچہ سب جانتا ہے. پنجاب کے اندر ایک بچے کی زبان پہ یہ لفظ گرد ہو گیا ہے کہ یہ چور ہیں جو ساری زندگی ایک دوسرے کو چور کہتے رہے, آج اپنے مفادات کی خاطر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں, بالکل صرف اور صرف اس مرد حق اور مرد آہن کو گرانے کے لیے. یہ جنگ صرف عمران خان کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. یہ جنگ پاکستان کے آنے والے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے. اس جنگ کو لڑنا ہے. اچھا, اس کا حمزہ صاحب یہاں ایک سوال ضمن سوال میں چاہوں گا کہ ضمن سوال کروں. پی ٹی آئی نے تو بھرپور تیاری, جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ بھرپور تیاری نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور کوشش بھی کی ہے کہ اس پورے ماحول کو سیاسی ماحول بنایا جائے, لیکن کسی اور پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آئی, نہ کوئی مشترکہ ان کا کوئی ایسا جلسہ یا جلوس نظر آیا, بلکہ ان کے تو کئی لیڈران جو ہیں, مخالفین کے کئی لیڈران جو ہیں جن کا مقابلہ ہونا ہے آپ سے, وہ تو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ کوئی ایسا ماحول آپ کے علاوہ کسی اور کا, تو یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہم آسانی سے جیت جائیں گے؟ سر در حقیقت وہ چیز جو آپ اس سے سابقہ حالیہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان کے نتائج دیکھ لیں, عوام نے انہیں پنجاب سمیت سارے پاکستان میں مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے. عوام کی زبان پہ یہ تاثر آ گیا کہ یہ چور ہے. اسی وجہ سے انہیں خود بھی پتا ہے کہ ان کی الیکشن میں کیا حیثیت ہے. اسی وجہ سے یہ پاکستان میں جو بائی الیکشن ہونے چاہیے پورے ملک کے اندر, اس الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر یہ الیکشن کی طرف جائیں گے تو عوام
ان چوروں کے ٹولے کے بیانیے کو مسترد کر دے گی. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں یہ آپ سے سوال کروں کہ اس الیکشن کے نتائج ہمارے ملک کی سیاست پر کیا اثر انداز کریں گے, آنے والی صورتحال کیا بننے والی ہے ان کے نتائج سے پہلے, نتائج کے بعد, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ پنجاب میں جو جوش و خروش, بلکہ پورے پاکستان میں یہ خان صاحب کے جتنے بھی اب تک عمران خان نے جلسے کیے, نو ڈاؤٹ یہ تو غیر جانبدار مبصرین بھی کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ جو ہے یہ ایک بیانیے کی جیت ہے جو اب عوام نے سمجھ لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیے کی جیت کو الیکشن کی جیت میں کنورٹ کرنے کے میں ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے, یا ایک الگ سائنس ہوتی ہے جس کو شاید ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے؟ دراصل پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے نا, یہ بیانیہ پاکستان مخالف جو بیانیہ ہے اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. آج آپ دیکھ لیں امریکن صدر کا بیان, جو امریکن صدر نے پاکستان کی ایٹمی طاقتوں کے اوپر بیان دیا. میں آپ سے درخواست چاہوں گا کہ کیا پاکستان کے تمام ادارے سوئے ہوئے ہیں جو پاکستان کی سالمیت پہ آنچ آنے دیں گے؟ بالکل صحیح. پاکستان کس طرف جا رہا ہے, پاکستان میں کون سا نظام آ رہا ہے؟ یہ سب لوگ اپنے آپ کو بچانے میں اس پاکستان میں کے کاروبار کو انہوں نے تباہ حال کر دیا ہے. پاکستان معاشی بدحالی میں ہے. یہ نکل کے ڈرائنگ روم سے ذرا غریب میں جا کے تو دیکھیں, انہیں اصل حساسیت کا علم ہو کہ پاکستان میں کس طرح سے لوگ اپنے نظام زندگی کو رائج کر رہے ہیں. یہ جس وقت ان کے پپو پٹواری والا سسٹم نہیں ختم ہوگا, ان کا یہ نظام نہیں ختم ہوگا, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک طرف صرف اکیلا پاکستان میں عمران خان کر رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے سب چور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں. بالکل اس وجہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں. اچھا حمزہ فیض صاحب, بالکل یہ تو بات مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک طرف ایک پارٹی ہے اور دوسری جانب پارٹیوں کا جتھا ہے, لیکن شاید وہ بھی مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہاں میں ایک بات اور ضرور پوچھنا چاہوں گا, ان تمام جس کا الزام پاکستان تحریک انصاف اور خود عمران خان جو ہے اپنے جلسوں میں لگاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ, یہ جو رجیم چینج کا جو پورا پروسیس چلا تھا, یہ صرف اور صرف NRO2 کے لیے, اگر عمران خان وہ NRO2 دے دیتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ چینج ہو جاتا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پے در پہ ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اور تمام باعزت بری ہو رہے ہیں, یہ بھی اسی سلسلے کا ایک پورا کی کڑی ہے؟ یہ مکمل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. عمران خان کو ختم کرنا در حقیقت ان چوروں کے لیے نہیں, ان چوروں کے ساتھ ساتھ جو پاکستان مخالف طاقتیں ہیں, جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں, یہ ان قوتوں کا آسرا بنے ہیں. انہوں نے اپنے وطن کی مٹی کے ساتھ غداری کی. اس غداری کے نتائج پچھلے ایک سال سے لے کے آپ دیکھ لیں پاکستان کن کن مراحل سے گزر رہا ہے. یہ سب جو پاکستان مخالف طاقتیں ہیں ان کی شکستہ نظر کا حال ہے کہ پاکستان آج ایک زوال کے مقام پہ آ کے کھڑا ہو گیا. بحیثیت پاکستانی فرد, بحیثیت پاکستانی قوم کے ایک متمن, میں یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو عمران خان مکمل طور پہ شعور دے کے اب پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ایک آزاد پاکستان ہو, پاکستان ایک خود مختار پاکستان ہو. اب پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیصلے ہیں وہ بجائے کہ کسی خاص افراد کے یا خاص لوگوں کے لگاؤ یا ان کے حق میں آئے, اگر انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے تو میں کہتا ہوں میرا مطالبہ ہے تمام پاکستان کے سیاستدانوں سے کہ جاؤ اس ملک کی عوام اکٹھی ہو, تمام جیلوں کے تالے توڑ دیے جائیں جو ناحق بندے سر رہے ہیں. کہ پاکستان کا کیا نظام ہے کہ پاکستان میں ایک آدمی ہے, ابھی کل ہائی کورٹ لاہور کی رپورٹ سر دیکھے تو انہوں نے کبوتر چور کی ضمانت مسترد کر دی ہے. ایک طرف کبوتر چور کی ضمانت مسترد ہو جاتی ہے, دوسری طرف ان کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے جن کی پاکستان سے کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بالکل صحیح فرمایا کہ میں نے ابھی اس پروگرام کے انٹرو میں بھی یہی کہا تھا کہ جو ہے نا روٹی چور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے سائیکل چور تو چور کہلائے گا, لیکن کروڑوں اربوں کی چوری کرنے والا شاید اب اس قانون کے تحت چور نہیں کہہ سکتے میں اور آپ اسے. اچھا سر سوال میرا پھر الیکشن تک ہی میں موقف رہوں گا کہ سنا یہ ہے اور خان صاحب نے الزام بھی لگایا ہے کہ ان کی یہ خاموشی یہ بتا رہی ہے, خاص طور پہ مختلف غیر جانبدار مبصرین بھی یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ خاموشی مخالفین کی، یہ خاموشی پی ڈی ایم کی یا جو بھی جماعتیں ہیں ان کی یہ خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے یا تو وہ بہت ہی سیٹسفائیڈ ہیں یا وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اگر سیٹسفائیڈ ہیں تو ایک بہت بڑی طاقت ان کے پاس دھاندلی کی ہوگی، کیونکہ حکومتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں اور پس پردہ سہولت کار بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی امکان رہے گا؟ میں اصل چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، اب پس پردہ جو سہولت کار ہے انہیں بھی اس چیز کا علم ہو گیا ہے. اگر وہ اس طریقے سے کریں گے تو وہ پاکستان کے مخالف ہوں گے، وہ پاکستان کی طاقتیں نہیں ہوں گی. یہ وقت ہے پاکستان کو بچانے کے لیے. میں تمام اداروں سے آپ کے چینل کی بات سے عرض کرتا ہوں، میں تمام اداروں سے آپ کے چینل کی بات سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام اداروں سے آپ کے چینل کی بات سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی انہیں اب کوئی موقع نہ دیا جائے. برائے مہربانی یہ تمام ادارے، یہ تمام لوگ، یہ تمام چوروں کا جتھا ایک دفعہ صرف پاکستان کی بقا کے لیے سوچے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ہیلو، ایک دفعہ تو یہ جتھا پاکستان کی بقا کے لیے سوچے، ایک دفعہ تو یہ جتھا پاکستان کے بارے میں سوچے کہ یہ پاکستان کی رہنے والی نہیں ہے. انہوں نے جس طرح سے وہ ساری چیزیں کر کے جو اپنے پاکستان کی مسجد بھی یہاں پہ بھیج دیتے ہیں، خود پاکستان میں آ سکتے ہیں، وہ پاکستان کی جنگ کیا لڑیں گے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دور نہیں ہے اب سوشل میڈیا کے دور میں. عمران خان نے بچے کو سبوت دے دیا. بچہ اس چیز کو ڈسکس کرتا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، اس سسٹم کو بدلنا چاہیے، یہ جو غلیظ نظام ہے اس نظام کو بدلنا چاہیے. کل کا جو الیکشن ہے یہ اس چیز کا رزلٹ آپ کو دے دے گا. میں 100% کہتا ہوں کہ 80-20 رزلٹ ہوگا. سر پی ٹی آئی کی تیاری بتائیے، پی ٹی آئی کی تیاری بتائیے. پی ٹی آئی نے اس دھاندلی، اگر دھاندلی نہیں، عمران خان نے کہا ہے دھاندلا ہو سکتا ہے، تو اس دھاندلی کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی کی کیا تیاری ہے؟ اگر میں پنجاب کی بات آپ سے کروں تو کسی جگہ پہ دھاندلی کریں گے تو عوام انہیں منہ توڑ جواب دے گی. عوام اب ان کی دھاندلی برداشت نہیں کرے گی. ان کی ہٹ درمی سے عوام لڑے گی تو پاکستان کی بچت ہوگی، تو پاکستان کی بقا ہوگی. اچھا حمزہ صاحب، ایک سوال اور ضمناً میرے ذہن میں آ رہا ہے، یقینی طور پہ کچھ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی تھے، تو میں چاہوں گا ایک دفعہ پھر آپ سے بھی پوچھ لوں. خان صاحب کو 9 میں سے 8 جگہ پر خان صاحب نے جو ہے نا خود اپنے نومینیشنز فائل کیے. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت سارے لوگ خاص طور پہ ہمارے جو مخالفین ہیں، اس ملک کے مخالفین جو ہیں، آپ کی پارٹی کے جو مخالفین ہیں، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے الیکشن کے ساتھ کہ ایک ہی بندہ 8 جگہوں سے کھڑا ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ ان کا جو تاثر ہے یہ ہر جگہ پہ اپنے بندوں کا، برادریوں کا کارڈ کھیلتے ہیں. ہمارے پاس کوئی کارڈ نہیں. ہمارے پاس جو کارڈ ہے وہ صرف عمران کے نظریے کا ہے. ہمارے پاس جو کارڈ ہے، یہ جو ملک چاہتا ہے، یہ ملک کینڈیڈیٹ کو نہیں چاہتا. یہ جو فرسودہ سیاسی نظام ہے، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ان تمام لوگوں کو عمران خان اس وجہ سے الیکشن لڑ رہا ہے کہ سارے پاکستان کی ایک آواز بن کے، وہ کیونکہ کسی ایک خاص جگہ کا لیڈر نہیں ہے، وہ چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے، وہ ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے. جی ہاں، یہ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. جی سر، میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ چاروں صوبوں کو جو ہے وہ یکجا کرنے کی اگر صلاحیت آج اگر کوئی ملکگیر پارٹی جسے کہا جا سکتا ہے، کم و بیش تمام ہی پارٹیاں پاکستان مسلم لیگ سے لے کے پاکستان پیپلز پارٹی تک لے کے وہ تمام ہی صوبوں ایک صوبے تک مرکوز ہو کے رہ گئی ہیں. پی ٹی آئی شاید وہ پارٹی کہا جا سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں ملکگیر پارٹی. سر آپ کمپیریزن کر لیں، یہ جو مولوی ڈیزل کا ٹولہ کے پی کے سے باہر نکلے انہیں جوتیاں پڑیں گی. بالکل. نون لیگ کا جو ایک ٹولہ ہے پنجاب کے ایک خاص حصے سے باہر نکلے انہیں جوتیاں پڑیں گی. پیپل پارٹی کا ٹولہ سندھ کے ایک خاص حصے سے باہر نکلے انہیں جوتیاں پڑیں گی. پی این پی کا جمہوری وطن اتحاد پارٹی کا ٹولہ یہ بلوچستان سے باہر نکلے انہیں جوتیاں پڑیں گی. اس وقت ہر ایک طبقے کی، ہر ایک چوروں کے طبقے کی اپنے اپنے علاقے میں لڑائی ہے، تو صرف عمران خان کے نظریے کی لڑائی ہے. جو نظریہ عمران خان کا نظریہ نہیں، در حقیقت جو پاکستان کا نظریہ اس نظریے کی لڑائی ہے. اچھا ایک اور بڑی اہم بات جو اس مرتبہ جلسوں میں نظر آ رہی ہے، جو اس سے پہلے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بہت کم کچھ مذہبی جماعتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہر جلسے میں جا کے باقاعدہ ایک حلف برداری کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھتے ہیں، جس میں عوام حلف دیتی ہے کہ ہم دامے در میں سخنے اچھے برے حالات میں پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے عمران خان کے ساتھ ہوں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس حلف برداری کو اور اپنے آپ کو پیش کرنا پاکستان کی سالمیت کے لیے یا خود مختاری کے لیے؟ سر میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں، میرے بچے بھی اس ملک میں ہی رہیں گے.
مجھے اس ملک کی مٹی سے پیار ہے. یہ جو عمران خان کا حلف ہے نا، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کا حلف نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کا حلف ہے. ہاں، اگر عمران خان پاکستان کی سالمیت، اس کی خود مختاری کے خلاف کبھی بھی زندگی میں کسی اسٹیج پہ آئے گا تو ہم جو اس کے سامنے کھڑے ہونے والے اس کے مد مخالف جتھا ہوگا، اس جتھے میں سے پہلا جتھا ہمارا ہوگا. ہم عمران خان کے ساتھ سیاست کے لیے نہیں کھڑے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی یوتھ، پاکستان کی 10 کروڑ سے زیادہ یوتھ، 10 کروڑ سے زیادہ یوتھ کے نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں صرف پاکستان کی بقا کے لیے. ہماری کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی ہے تو ان کے نظریے سے. اب سندھ میں انہوں نے کیا کیا، جس بندے کو ساری زندگی پیپل پارٹی گنڈا کہتی رہی ہے، جو ایم سی ایم کا ڈون تھا، اس بندے کو انہوں نے وہاں پہ قتل و غارت کے لیے سندھ میں گورنر لگا دیا. کہ اب یہ میرٹ سمجھتے ہیں، انہوں نے ہر جگہ پہ میرٹ. میرا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ سندھ، صوبہ سندھ کو، پنجاب جو ہے وہ صوبہ سندھ کو کس طرح سے دیکھتا ہے. لیکن مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، حمزہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. وقفے کے بعد آپ سے اس موضوع کو، یہ سوال لے کے میں آپ کے پاس آنے والا ہوں کہ پنجاب، سندھ اور سندھ میں ہونے والی جو موجودہ سیاسی تبدیلیاں ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اور ایک پنجاب کا عام آدمی اور ایک پنجاب کا سیاسی رہنما سندھ میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنے اپنے انداز میں کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. وقفے کے بعد اس دلچسپ گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے. مہمان ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں میں ایک بار پھر، اور میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں حمزہ فیض صاحب. آپ پاکستان تحریک انصاف گجرانوالہ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. حمزہ صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایک پنجاب کا عام آدمی سندھ کی موجودہ صورتحال پر کتنا تشویشناک ہے، جس کا ذکر آپ نے کیا کہ گورنر سندھ کے اوپر بھی کئی نکتہ چینی ہوئی، اور کی نامزدگی پر بھی کئی نکتہ چینیاں ہوئیں، اور نو ڈاؤٹ وہ بن گئے. جن کو بنانا تھا انہوں نے ان کو اس مرکز پہ بٹھا دیا. کیا ان کا پاس رہا تھا، کیا فیوچر رہا تھا، اس کو چھوڑ کے کیا ایک عام پنجاب کا آدمی سندھ میں ہونے والی اس اتھل پتھل کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیے. دیکھیں سر، سندھ کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، دل و جان سے. ہم سندھ اور پنجاب میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. اس وقت ہمیں صوبوں کی تفریق سے باہر نکل کے صرف ایک پرچم کے نیچے جس کا نام پاکستان ہے، اس کی بقا کے لیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. بہت خوب سر، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 70 سال میں 90% ان کی گورنمنٹ کا اعجاز دیکھ لیں تو پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے یہاں پہ حکومت کی ہے. کیا پاکستان کی پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے سندھ کو اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ آج بھی گھر کے علاقے میں بچے بھوک و افلاس سے مر رہے ہیں؟ کیا یہ سندھ کی ترقی ہے کہ سندھ سارے کا سارا بہ جاتا ہے؟ کیا یہ سندھ کی ترقی ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی نظام نہیں؟ کیا یہ سندھ کی ترقی ہے کہ منشیات فروشی میں کراچی کے ان سیاستدانوں کی وجہ سے آج دنیا میں دوسرے نمبر کے اوپر کل بی بی سی لندن کے مطابق ڈکلیئر ہو چکا ہے؟ سر، ہمیں اس وقت تمام چیزوں کو بالائے تفریق رکھ کے تمام پاکستانی حیثیت پاکستانی ہونے کے ناطے سے سوچنا ہوگا یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے سندھ کے ساتھ پچھلے 70 سال میں جو مذاق کیا کہ اب مذاق وہ کم ہے. اب ہمارے ملک کا کوئی بھی کونا اس بات کی متحمل نہیں. ملک کا ہر ایک ایک کونا، خیبر کا مکران، کراچی کا سرحد، ایک ایک کونا ملک کا سندھ کے ساتھ ہے. ایک ایک کونا سندھ کی آواز ہے. سندھ کی آواز نہیں، یہ خیبر پختونخوا کی آواز نہیں، یہ پنجاب کی آواز نہیں، یہ سرحد کی آواز نہیں، یہ پاکستان کی آواز ہے. اچھا، یہاں ایک سوال بچنا چاہیے. خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کل بڑا واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے اپنے کراچی کے جلسے میں کہ سندھ، انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ جیسے ہی یہ الیکشن ہوگا
इलेक्शन के बाद जो मार्च होगा, मार्च पे भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले हम क्योंकि सिंध के मौजू को लेकर बैठे हैं, तो सिंध की तरफ पेशकदमी अब मैं करने जा रहा हूं और मैं सिंध के एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। आप समझते हैं कि सिंध के अवाम का कप्तान को वेलकम करने का क्या तरीकेकार होगा? अरे इंशाल्लाह, देखिए मैं समझता हूँ कि अगर केपीके के बाद पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा सियासी शऊर पाया जाता है ना, वो कराची में पाया जाता है। अगर आप तारीख का मुतालिया करें, आप पिछले इलेक्शन देख लें, सन 2013 के इलेक्शन में भी पीटीआई ने कराची में सबसे ज्यादा वोट लिए। सन 2018 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनने का जो मरकजी किरदार था वो कराची है। अब भी जो वो कराची है, सिंध है, वो अपने कप्तान के साथ खड़ा है। अभी भी एक एक कच्ची इलाके में इस बात की अफादियत उजागर हो गई है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें दुनिया का मुकाबला करना है। दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, हमें उस रफ्तार से आगे बढ़ना है, उस रफ्तार से तरक्की करनी है। अच्छा हमजा साहब, लॉन्ग मार्च का बड़ा चर्चा है और मुसलसल हुए चले जा रहा है, चर्चा हुआ चले जा रहा है, लेकिन लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। और कई मकामात पर यह कहा जा रहा है कि खान साहब जो है वो मुखालिफिन को थकाने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनको इस हद तक थका दें कि एक वक्त ऐसा है कि वो ये समझे कि शायद अब लॉन्ग मार्च नहीं आएगा और फिर अचानक खान साहब ऐलान करके उस लॉन्ग मार्च की तरफ चले जाएं। आप समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च में डिले जो है उसकी वजूहत आप समझा सकते हैं हमें? नहीं सर, मैं बड़ी माजरत के साथ, इमरान खान उन्हें थकाना नहीं चाहते। इमरान खान तो थकाए उन्हें उस वजह से, अगर वो थके ना हो, ये जितने भी घोड़े हैं ये अस्तंबल से निकले हुए वो घोड़े हैं जो वापस अपने अस्तंबल में आते हैं, जो दुआया का मार्ग उनकी तरफ पहुंचाने की बजाय अपने अपने डेरे, अपने अपने आस्तीन पड़ते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो अफराद हैं। ठीक है, इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, ये लॉन्ग मार्च आएगा, ये सिर्फ मेरा ख्याल है भी हैसियत जिम्मेदार पार्टी की 1-2 दिन में मजीद लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। अब आप कल देखें इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक नई सियासी करवट बदलेगा। मैं ये दावा नहीं, मैं आपको हकीकतन कहता हूँ, आप मेरी बात पिछले अगले 3 माह में इस पाकिस्तान का वजीर आजम, इस मुल्क का वजीर आजम, इस मुल्क की बका, इस सालमियत का रखवाला इमरान खान पाकिस्तान में दोबारा अपने होते पे बराजमान होगा। अब ये जो पप्पू पटवारी है, नथु गहरे हैं या बाजवा दर्जी है, कोई भी है, ये लोग गिरफ्त में आने लगे हैं। कल इन्हें पता लग जाएगी जब ये अवाम के कुटारे में जाएंगे कि इनकी औकात क्या है। अगर ये लोग किसी भी जगह पे कोई ही करने की कोशिश करेंगे तो अवाम इन्हें डट के मुकाबला इनका करेंगे, अवाम अपनी जानों का नजराना भी देंगे। अच्छा ये बताइए पंजाब में कितनी सीटें ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल के बाई इलेक्शन में? इंशाल्लाह पंजाब में 99% सीट्स के ऊपर आपको इमरान खान नजर आएगा। ये सारी पीटीएम के इत्तेहाद, जो चोर चकोर एसोसिएशन का मुश्तरका अलामी है, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके अलामी को मुस्तरद कर देगी। इमरान खान का नजरिया अवाम की आवाज बनके का लुबरे का कल इन्हें पता लग जाएगा जब ये अवाम में जाएंगे कि इनकी औकात क्या है। इन्हें समझ लग जाएगी कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया क्या। अब ये पाकिस्तान मजीद किसी मजाक का मुतम्मल नहीं, ना ये पाकिस्तान के साथ मजाक कर सकते हैं सर। बिल्कुल ऐसा ही है। बस आखिरी मैं आपसे नुक्ता ये लेना चाहूंगा, आप समझते हैं कि कल के बाई इलेक्शन में एक ऐसा नतीजा आने वाला है जो तमाम ही पाकिस्तान के न सिर्फ लोगों की बल्कि उन अरबाब इख्तियार की आंखें खोल देगा और उन्हें अब मजबूर होना पड़ेगा अवाम की राय को मानने के लिए, और शायद एक नया रास्ता निकला है, जनरल इलेक्शन, एक आम इंतखाबात की जानिब। इंशाल्लाह देखें सर, कल इन्हें पता लग जाएगा। कल देखें तो सही अवाम करती क्या इनके साथ, इन्हें समझ लग जाएगी जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया अवाम उससे बढ़ के इनके साथ करेगी। बहुत शुक्रिया। जो भाग रहे हैं ये इस वजह से नहीं भाग रही, अभी इनकी 99% कबीना कल से भागना शुरू हो जानी है। इनके दोबारा लंदन के रास्ते खुल जाने हैं, लेकिन ये रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे अगर इस मुल्क की सालमियत का दावा करने वाले अपनी वफा के साथ, ये इमरान खान के नजरिए की खातिर ना इमरान खान का साथ देंगे इदारे, ये लोग ये पाकिस्तान की बका की खातिर इमरान खान का साथ दे। ये इमरान खान के या पीटीआई के किसी नजरिए की खातिर ना खुदारा सोचो, इस मुल्क के गरीब बच्चों पे रहम करो खुदाया रहम करो। ये तमाम अदारों से दरख्वास्त है, इस मुल्क का हर एक यतीम और मस्कीन बच्चा
یا وہ بچہ جو بخوف لا سے مند ہے، جس کا باپ محنت مزدوری کرنے کے باوجود اس کا دودھ نہیں پورا کر سکتا، وہ بچہ ان کی منتظر ہے بہت شکریہ، پرکشش نگاہوں کا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حمزہ فیض صاحب ہمارے ساتھ رہے، اور آپ کی یقینی طور پر ولولہ انگیز گفتگو میں کہوں گا اپنی پارٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ. ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے حمزہ سے بات کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں سندھ، پنجاب، کے پی کے یا دیگر صوبوں، گلگت بلتستان کہہ لیں، آپ آزاد کشمیر کہہ لیں، آپ بلوچستان کہہ لیں، کہہ رہے ان سے ہٹ کے اب ہمیں پاکستان کی بات کرنی ہوگی. پاکستان ہے تو ہم ہیں. مطلب یہ وہ فینومینا ہے. اگر سیاسی اکابرین کے منہ سے اور سیاسی لوگوں کے منہ سے، خاص طور پہ کسی صوبے کو، کسی شہر کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی شخص اگر اپنے صوبے اور اپنے شہر کو چھوڑ کر پاکستان کی بات کرے، تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید ہم سیاسی اکابرین کے ذہنوں میں تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور جب سیاسی اکابر، میں پھر کہوں کہ جب ہمارے سیاسی ایلیٹ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوگی، تو اس کا ہمیشہ سے ایک جو دباؤ ہے یا اس کا جو پریشر ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ عوام کی جانب، یعنی کہ عوام پھر تبدیل ہونا شروع ہوگی. اور یہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عوامی رائے عامہ کا اب جس طرف بھی ڈائریکشن ہوتی ہے، شاید میں اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 یا 5 ماہ کی یہ جو سیاست پاکستان میں ہوئی، کئی سیاسی پنڈت جو ہے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ شاید پاکستان کی عوام اب جتنی سیاسی شعور رکھنے کی حامی ہوئی، شاید یا دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جس پر میں اور آپ آگے چل کر بھی گفتگو کر سکتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ کل کے بائی الیکشن کو ڈسکس کریں، اور خاص طور پہ پورے پاکستان میں ہونے والے اس بائی الیکشن، اس ضمنی انتخابات کی جو صورتحال ہے، خاص طور پہ پنجاب سے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ رہے، ہمیں کافی حد تک آگاہ کیا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. سندھ کو میں اور آپ خود کور کر رہے ہیں. وی ہوپ سو. ہمیں صرف ایک دعا ضرور کرنی چاہیے کہ کوئی خون ریزی اور فساد نہ ہو، انتہائی بردباری اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو جائے، شفاف ہو جائے، تاکہ فیصلہ عوام کا، بہرحال عوام کا ہی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ. پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.